بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے ایک دن میں بسم اللہ شریف کا عامل بننے کا طریقہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت پاورفل وظیفہ ہے، چاہے وہ رزق کے معاملات ہوں، چاہے وہ مشکلات ہوں، حاجات ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا حصار ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکتیں ہوں، بہت ہی پاورفل یہ بسم اللہ کا وظیفہ ہوتا ہے۔ جو بھی ہو، مختلف وظائف اس کے بتائے ہوئے ہیں، 786 بار پڑھنے کا بتایا ہوا ہے، 2100 بار پڑھنے کا بتایا ہوا ہے، اور اس کو ہر وقت چلتے پھرتے پڑھنے کا بھی بتایا ہوا ہے۔ بسم اللہ کی برکتیں تو یہ ہیں کہ جو کام بھی آپ بسم اللہ پڑھ کے شروع ہوتے ہیں تو شیطان اس کام میں شامل نہیں ہوتا۔ حروف ابجد کے حساب سے تمام علماء کرام کا متفقہ ہے کہ جی اس کے 786 عدد بنتے ہیں۔ تو کئی دوستوں کا یہ خیال ہے کہ جی اس کے جو ہے وہ 786 کے قریب موکلات ہیں، کئی لوگ اس کو ہزاروں میں بیان کرتے ہیں، لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ بہرحال اس کے بارے میں جتنے ہمارے بھی اساتذہ نے ہمیں یہی بتایا کہ اس کے جو محافظ ہیں یا اس کے ساتھ جو فرشتوں کی ایک فوج پوری منسلک ہے، اور یہ جب آتے ہیں تو پھر باجماعت سب لوگ ہوتے ہیں۔ اب اس کا عمل، اس کی زکوٰۃ کبیر، ظاہر ہے وہ تو اس کے لیے ہر آدمی کوشش کرتا ہے، لیکن جتنا ہمارے پاس آج کل ہماری لائف سٹائل ہے، اب وہ وقت نہیں رہا کہ انسان جو ہے وہ 40 دن اس پہ لگائے اور پھر لاکھوں میں نکالے اس کو۔ لوگ کرنے والے کروڑوں میں بھی نکالتے ہیں، 1.25 کروڑ بھی کرتے ہیں، اب 1.25 لاکھ تو ایک طرف رہ گئے، لوگ 1.25 کروڑ بھی کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو عمل جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس میں آپ صرف 24 گھنٹے اس کے اندر آپ کے پاس ٹائم ہوگا، یعنی کہ ایک فجر کی نماز کے بعد اس کو اگر آپ شروع کرتے ہیں، دوسرے دن فجر کی اذان ہونے سے پہلے تک آپ نے اس عمل کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ تو یہ آپ کا جو عمل ہے وہ مکمل ہو جائے گا، اور آپ اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کے آپ عامل بن جائیں گے۔ اب بات یہ ہوتا ہے، عامل سے مراد یہ ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتا کہ جناب آپ نے مطلب یہ ہے کہ یہ ہوتا ہے آپ عمل کرنے والے بن۔ عامل کس کو کہتے ہیں؟ جس نے عمل کیا ہو۔ تو آپ یہ ایک عمل، یہ تعداد جب ایک آپ کو بتائی جا رہی ہے وہ آپ نکال لیتے ہیں نا، تو اکثر آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا، عامل بعمل جو ہوتا ہے نا، اس کی بات میں اثر ہوتا ہے۔ مطلب وہ عامل جس نے عمل خود سے کیا ہو نا، اس کی بات میں اثر یا وزن اللہ پاک پیدا کرتے ہیں۔ جب آپ اس آیت کے عامل بن جائیں گے نا، تو پھر جب آپ اس کو پڑھیں گے کسی بھی مقصد کے لیے، جب اس کی آپ اس کے کوئی دعا کریں گے، تو دین یہ ایسے رسپونڈ ہوگا اور اتنا زبردست اس کے رزلٹس آئیں گے کہ خود آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ مجھے پہلے کسی نے بتا دیا ہوتا تو میں کر لیتا۔ تو اس میں پھر آپ ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو بتلا رہا ہوں، آپ اس کو کر لیجئے۔ آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ جس دن آپ کا یہ ارادہ ہو جائے کہ میں نے اس کو شروع کرنا ہے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اس کا عمل اب سٹارٹ کر دینا ہے۔ اس کی ٹوٹل 24 گھنٹے کے اندر جو آپ نے تعداد نکالنی ہے وہ ہے 19,000، ٹھیک ہے، 19,000۔ تو یہ آپ نے 19,000 بار آپ نے اس کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ناؤ آپ کیلکولیشن آپ کے سامنے آ گئی۔ اچھا، اس میں اب وقفے سے آپ پڑھیں گے، لیکن اس کو کاؤنٹ کرتے جائیں گے، اپنے پاس آن ریکارڈ رکھیے گا، میں نے کتنا پڑھ لیا، میں نے کتنا پڑھ لیا۔ اب ان 5 نمازوں کے علاوہ آپ کوشش کریں گے کہ اس 24 گھنٹے کے اندر، اچھا اب اہم بات یہ ہے کہ اس کی تعداد کیا اس طرح نکالنی ہے کہ کچن میں کھانا پک رہا ہے اور تسبیح چل رہی ہے، دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگ رہی ہے، تسبیح چل رہی ہے، آفس کا کام کر رہے ہیں، چلیں جی 19,000 پورا کرنا ہے تسبیح، ایسے نہیں ہے بھیا۔ یہ بھی کلیئرٹی میں کر دوں، کیونکہ اکثر بات کرتے ہوئے لوگوں کے ذہن میں یہ آ جاتا ہے، ابھی شاہ صاحب نے بتایا تھا کہ 19 دن میں جو ہے وہ آپ اس کا عمل پورا کر لیں، تو سوری ایک دن میں 19,000 پورا کر لیں، تو بس آپ آفس میں بیٹھے ہیں تو تسبیح پڑھ رہے ہیں، وہ جو کاؤنٹر لیا ہوا ہے بس جی 15,000 ہو گئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے بھیا، اس کو آپ گھر میں کریں تو کسی اکیلے کمرے میں کریں، 24 گھنٹے کے لیے آپ کو قید ہونا پڑے گا، آپ کسی سے بات نہیں کریں گے۔ آپ نے اس 24 گھنٹے میں صرف جو دن کی 5 نمازیں ہیں وہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اسی پہ کوشش کرنی ہے لگاتار کہ میں اس کی
جو ہے وہ تعداد پوری کر لوں بغیر کسی سے بولے، بغیر کسی سے بات کیے. تنہائی کا عمل ہے. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر وہ جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ جو لشکر ہیں، جو اس کے محافظ ہیں، وہ جو اس کے دوست ہیں، وہ پھر کہاں ملیں گے آپ سے؟ ان سے ملاقات کیسے ہوگی اگر آپ لوگوں میں بیٹھ کے اس کی تعداد پوری ہیں؟ اس کا تو وہ تو پھر عامل نہیں ہوا نا، وہ تو پھر وہ چس نہ آئی نا اس کی. اس کو آپ نے اکیلے میں بیٹھ کے پرفارم کرنا ہے. 24 آور کے لیے آپ آئسولیٹ ہو جائیں نا کہیں پہ، ٹھیک ہے؟ یہ ایک اس کی شرط ہے. بس آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہی پڑھتے رہنا. 19,000 اس کی تعداد پوری کرنی ہے. 24 گھنٹے کا آپ کے پاس وقت ہوگا. شروع کرنے سے پہلے جس دن آپ نے فجر کو کرنا ہو، ایک دن پہلے کچھ صدقہ خیرات کر دیجئے گا تاکہ آپ اللہ کے حفظ و امان میں رہیں. جب اس کو شروع کرنے لگیں تو پھر آپ اپنا جس کمرے میں آپ کا بیٹھنے کا ارادہ ہو اسی میں ہی آیت الکرسی کا حصار کر لیجئے گا. واش روم میں حاجت کے لیے جانا ہو، واپس آ گئے، پھر شروع کرنا ہے، پھر آیت الکرسی کا حصار کر لیں، پھر بسم اللہ کا عمل شروع کر دیں. اس طرح کرتے کرتے آپ نے یہ 19,000 اگلے دن کی فجر کی اذان سے پہلے پورا کر دینا. آپ اس کے عامل ہو جائیں گے. اب اس کے تمام وہ فیوز و برکات، یہ زکوٰۃ صغیر ہے، یہ آپ سب کو اس کی وہ پھر ثمرات ملنا شروع ہو جائیں گے. آفٹر دا کمپلیشن آف دس پیریڈ 24 آورس، نیکسٹ آپ اس کو ڈیلی کا ایک تسبیح اپنے عمل میں رکھ لیں گے. ایک تسبیح کبھی بھی کسی بھی نماز کے بعد آپ پڑھ لیا کریں تو آپ کا عمل قائم رہے گا. آپ اس کے علاوہ یعنی کہ اگر آپ کو کوئی مشکل یا ضرورت یا کوئی بھی پریشانی، کچھ اول تو پریشانی اس عمل کرنے والے عامل کے بعد آتی نہیں ہے، کیونکہ آپ جس تعداد کو یہ نکالنے جا رہے ہیں، انسان کرتا اس چکر میں یا اس میں ذہن میں ہوتا ہے کہ یار مجھے یہ پاورز ملیں گی، بہت سارے فرشتے میرے دوست بن جائیں گے اور موکلات آ جائیں گے اور یہ ہو جائے گا. اس کا ایک اور امپیکٹ ہے آپ کی ذات کے اوپر. مسائل تو اللہ پاک نے حل کرنے، کیونکہ آپ اس کی پسندیدہ ترین جو الفاظ ہیں وہ ادا کر رہے ہو. اس میں یا اللہ بھی ہے، یا رحمان بھی ہے، یا رحیم بھی ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے عرش پہ بھی لکھی ہوئی ہے، اور اس کی بڑی برکتیں ہیں. تو پھر آپ اس کو اتنی تعداد میں، کثیر تعداد میں اکیلے بیٹھ کے جب پڑھ رہے ہوتے ہو تو اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے نا بندے کو کہ یہ بندہ ان الفاظ کو بار بار دہرا کے میرے رحمان ہونے کا، میرے رحیم ہونے کا، میرے اللہ ہونے کا بار بار اقرار کر رہا ہے. تو مقاصد تو سارے پورے ہو جاتے ہیں اس عمل کے کمپلیٹ ہوتے ہی. پھر دوسری بات جو آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے وہ یہ کہ اس وقت جب یہ کم عمل کر کے انسان نکلتا ہے نا، وہ ایک چینجڈ ہیومن بینگ ہوتا ہے. اس کے اندر کچھ اور تبدیلی واقع ہو جاتی ہے. وہ جو نورانیت، وہ جو روحانیت وہ آپ کے اندر پیدا ہوگی، وہ تو ہر انسان کا آج کے دور میں خواب ہے کہ ایسا ہو جائے. تو وہ فیوز و برکات آپ کے بونس میں ہیں. آپ کر اپنے کسی مقصد کے لیے رہے ہوں گے، لیکن جب آپ اس کے عمل کو کمپلیٹ کریں گے تو آپ کی دنیا بدل جائے گی. اللہ تعالیٰ سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کامیابیاں عطا فرمائے، مشکلات کو دور کرے اور پریشانیوں کو بالکل ختم کر دے، اور سب ہنستے مسکراتے رہیں. یہ تمام سبسکرائبرز کے لیے، سننے والوں کے لیے میری دعا ہے. اور ایک دوست مجھے بار بار کمنٹ کرتے ہیں، آئی ڈونٹ نو وہ کس کنٹری سے ہیں، کہ امت کے لیے دعا کیا کریں، امت کے لیے. میرے دوست، یوٹیوب پہ ٹھہر کر دعا کرنا تو دکھاوا ہو جائے گا. ہم تو اپنی تنہائیوں میں بھی رو رو کر امت کے لیے دعا کرتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک امتی کے لیے رو رو کے بھائی دعا کرتے ہیں. یہ بتانا مقصود اپنی کوئی بڑائی بیان کرنا نہیں تھا، اللہ مجھے معاف کرے گا کہ میری وہ عبادت ضائع نہ ہو جائے. لیکن اس طرح سے یہاں پہ ٹھہر کے دعا کرنا سے کیا آپ کو تسلی ہو جائے گی؟ ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ اپنے دوسرے مسلمان کے لیے، دکھ میں ہے، تکلیف میں ہے، اس کے مسائل کے لیے حل کرے. یہ اس کے لیے دعا کرے. یہ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ حق ہے. جو دکھ میں ہے اس کا حق ہے کہ اس کے لیے دعا کی جائے، دوسرا مسلمان اس کے لیے دعا کرے. یہ تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی. بہرحال آپ نے کمنٹ کیا، اس کے لیے شکریہ. امید ہے کہ آپ کو یہ وظیفہ پسند آیا ہوگا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے. اللہ